السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر ہم اس قرض کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو قرض لینے کے بعد دینا جانتے ہی نہیں ہیں، قرض کو واپس کرتے ہی نہیں ہیں، اور آدمی قرض دینے والا پریشان ہو کر کے تقاضا کر کے اور اس کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے قرض نہیں ملے گا، اور قرض لینے والا سوچتا ہے کہ اب وہ مانگنے نہیں آتا اس لیے اس کو دیتے ہی نہیں، اور ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی قرض لیتا ہے تو قرض کو لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کسی طریقے سے ہم کو قرض مل جائے اس کے بعد ہم کو لوٹانا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2387 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، کہ جس شخص نے لوگوں کے مال کو ادا کرنے کی نیت سے لیا تو اللہ رب العالمین اس سے ادا کرا دے گا، اور جس شخص نے لوگوں کے مال کو برباد کرنے کے لیے لیا، ہڑپنے کے لیے لیا، اتلف اللہ، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو برباد کر دیں گے۔ یعنی ہماری سچی نیت ہونی چاہیے قرض لیتے وقت کہ جیسے ہی ہمارے اندر لوٹانے کی طاقت ہوگی ہم قرض کو لوٹا دیں گے، اور اگر ہم نے اس نیت سے لیا کہ ہم کو قرض لوٹانا نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلف اللہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو برباد کر دے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی معیشت کے اندر، اس کی تجارت کے اندر، اس کی آمدنی کے اندر اس کی بربادی مقدر کر دے اور اس کی تجارت چوپٹ ہو جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، یا پھر جسمانی طور پر اللہ رب العالمین اسے بیماری میں مبتلا کر دے اور اس طریقے سے ڈاکٹروں کے چکر لگا کر کے وہ برباد ہو جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں سچی نیت کے ساتھ، یعنی لوٹانے کی نیت کے ساتھ ہمیں قرض لینا چاہیے اگر لینے کی ضرورت پڑے، اور جیسے ہی حالات موافق ہوں، ہم لوٹانے کی پوزیشن میں ہوں تو ہمیں فوراً قرض کو لوٹا دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے قرض لینے کے بعد واپس نہیں کیا تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جیسا کہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2295، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، هل علیہ من دین، کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی یہی سوال کیا کہ هل علیہ من دین، کیا اس پر کچھ قرض ہے، یہ آدمی قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی یہ قرض دار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم لوگ پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ وہ نبی رحمت جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے، اور آپ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے، اس کی 70 سے زائد مرتبہ یعنی 71 مرتبہ اگر نماز جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی تو میں پڑھتا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت جو ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے، وہ ایک قرض دار کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں، آپ نے نہیں پڑھائی۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، علیہ دین ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض میرے ذمہ ہے، یعنی میں اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ فصلی علیہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کی نماز جنازہ پڑھانے سے احتراز کیا کرتے تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرض لے کر کے نہ لوٹانا، نہ واپس کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔
اسی طریقے سے اگر آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تب بھی اس کا قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے بیان فرمایا کہ ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا یہ افضل عمل ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت لو قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تکفر عنی خطایایا تو کیا میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، کہ ہاں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر تم نے صبر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑائی کی اور اس حال میں کہ تم آگے بڑھنے والے تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیف قلت، تم نے کیا سوال کیا تھا، کیسے تم نے کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا، اللہ کے نبی آپ مجھے بتلائیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فإن جبریل علیہ السلام قال لذلك، آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم نے صبر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس حال میں کہ تم آگے بڑھنے والے تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، اس حال میں اگر تم شہید ہوئے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے۔ فإن جبریل علیہ السلام قال لذلك، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتلائی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر آدمی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تب بھی اس کا قرض معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں کہ ایک شہید شخص جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہوں کہ وہ شخص کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اپنے خون کو لے کر کے اٹھے گا اور اللہ رب العالمین شہیدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ شہیدوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، اللہ کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح نسائی کی روایت کے اندر ہے، حدیث نمبر 4684 ہے، محمد بن جہش رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے اور اس پر قرض ہو، ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آدمی ایک بار نہیں اگر تین مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تب بھی اگر قرض دار ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرض کو ادا نہ کر دے۔ لہٰذا ہمیں قرض کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور ہم لوٹانے کی پوزیشن میں ہیں تو ہم کو پہلی فرصت میں چاہیے کہ ہم قرض کو لوٹا دیں، اور اگر ہم لوٹا نہیں سکتے تو اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کر دیں کہ میرا قرض لوٹا دینا، میرا قرض فلاں کو دے دینا، اور اگر میں مر گیا تو میرا جو مال ہے، میرا جو کھیت ہے، میری جو زمین ہے، اس کو بیچ کر کے اس میں سے میرے قرض کو ضرور ادا کر دینا۔ کیونکہ آپ کتنی بھی نیکیاں حاصل کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں اور روزے رکھ لیں، لیکن اگر آپ قرض دار ہیں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر آپ کا قرض ادا نہیں کیا گیا تو آخرت میں ہمیں اپنی نیکیاں قرض داروں کو دینی پڑیں گی اور اس طریقے سے ہمارا قرض ادا کیا جائے گا۔
کہ ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں، جب ہمیں نیکیوں کی ایک ایک نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس وقت ہماری نیکیاں ہم سے چھین لی جائیں گی اور قرض خواہوں کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر بھی اگر قرض ادا نہ ہوا تو پھر ان کے گناہ لے کر کے ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا میرے محترم دوستو، قرض کو لے کر کے نہ دینا انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں حساس ہونا چاہیے اور ہمیں پہلی فرصت میں قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔